بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی والقرآن مجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی بزرگوں، دوستو، میں بتایا تھا کہ دوستی کا اثر انسان کے اوپر کیسے ہوتا ہے اور صحبت کا اثر کیسے ہوتا ہے۔ حضرت شیخ ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ ذوالفقار صاحب نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، خطبات ذوالفقار کے اندر یہ فرمایا، دوستو بزرگوں، کہ فرمایا صحبت کیا انسان کے لیے ضروری ہے؟ ایک شخص نے سوال کیا، حضرت نے فرمایا کہ تم صحابی بن کر دکھاؤ۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس نے کہا کہ صحابی نہیں بن سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام تھے، اور جو صحابہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ایمان ان کے ہاتھ پہ ایمان لائے اور فرمایا ان کو ایمان کی حالت میں دیکھا تو فرمایا وہ صحابی ہوتے ہیں۔ اسی لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، صحبت سے فرمایا آدمی نیک بنتا ہے۔ جیسی صحبت ویسے اثرات انسان کے اندر آتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پھر فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہے۔ پھر ابو بکر نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہے۔ اس کے بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پسند جو ہمیں ہوتی تھی صحابہ اکرام نبی علیہ السلام کے سامنے رکھتے تھے۔ اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے ہمارے بڑے جو علماء اکرام ہیں، ہمارے بڑے جو ہمیں دین کی محنت سکھائے ہیں، ان کے سامنے اپنی حالات کو رکھے۔ حضرت میرے سے ذکر نہیں ہو رہا، حضرت میرے سے گشت نہیں ہو رہی، حضرت میرے سے قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہو رہی، حضرت میں کی نماز میں جو ہے نا خشوع نہیں آ رہا، تو یہ ہمارے جو بڑے ہیں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کے کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے المرغان کے اندر، فرمایا جس طرح فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے اسی طرح فرمایا ہمارے فیملی علماء بھی ہو، ان کے سامنے ہم چھوٹی بڑی پوری باتیں سامنے رکھیں گے تو میرے دوستوں ہمارا فائدہ ہوگا۔ ہمارے ایک عالم دین جس کا میں نام نہیں لوں گا، وہ عالم دین سے میں نے شکایت کیا کہ حضرت بد نظری بہت ہو رہی، میں کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا ہمارے پاس تو وہ زہر کے مانند ہے، فرمایا زہر سے آدمی مر جاتا ہے، بد نظری سے فرمایا ترقی نہیں کرتا۔ تو میرے دوستوں، ہم ہمارے بڑوں کے سامنے رکھے۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے۔ پہلا فرمایا کہ اچھائیاں کا حکم دینا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اچھائی کا حکم ہمیشہ دیتے رہنا چاہیے، ہمیشہ دیتے رہنا۔ دین میں ملیں گا کیا؟ حضور نے فرمایا جو آدمی کسی کو نیک کام کی دعوت دیا، نیک کام کرا، فرمایا جو لوگ اس کو دیکھ کر جتنے نیک عمل کریں گے، فرمایا دوستو اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ پھر حضرت انس کی حدیث سے فرمایا یا رسول اللہ ہم نیک کام نہیں کرتے، کیا نیک کام کی دعوت دینا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں تم نیک کام کی دعوت دو، نیک کام نہ کرتے ہو، برائی سے نہ بچتے ہو تو برائی سے روکو۔ دوسرے فرمایا برائی سے روکنا۔ میرے دوستو، عمر فاروق نے فرمایا پہلی بات نیکی کا حکم کرنا مجھے پسند ہے، برائی سے روکنا پسند ہے۔ تو میرے دوستو، عمر فاروق نام کے اندر فرق ہے، فرمایا ان کی حکومت کے اندر ساری چیزوں میں فرق کیا گیا۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، برائی سے روکنا بہت ضروری ہے۔ حضرت مولانا صاحب کتاب کے منتخب حدیث کے اندر لکھے، فرمایا دوستو اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، تنہائی کے اندر گناہ کرتا ہے، وہ اس کا خود ذمہ دار ہے۔ اگر کوئی محلے کے اندر، گاؤں کے اندر اپنی آنکھوں کے سامنے کوئی گناہ کرے، فرمایا اگر اس کو نہ روکے، فرمایا دوستو، فرمایا اس کا عذاب سب کے اوپر آتا ہے، اس لیے کہ اس نے گناہ کرنے والے کو نہیں روکا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے ایمان کے 3 درجے بتائے، اس میں سے آخری درجہ فرمایا کسی برائی کو دیکھ کر فرمایا دل سے برا سمجھنا، یہ فرمایا۔ اور تیسری بات میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت عمر فاروق نے فرمایا پرانا کپڑا۔ تو میرے دوستو، ایک دور تھا کہ لوگ آدمی پرانے کپڑے کو پیون لگا کر پہنتا تو اسے غریب سمجھتے تھے، آج ایک ایسا دور آ گیا، فرمایا پینٹ کو پھاٹ کر، شرٹ کو پھاٹ کر اس کو پیون لگانا فیشن سمجھتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پرانا کپڑا حضرت عمر فاروق نے فرمایا مجھے پسند ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، دور صحابہ کے اندر وہ کپڑا کبھی نہیں پھینکتے تھے جب تک کہ اس کا پیون لگ کے نہ پہنا جائے۔ تو میرے دوستوں، آج وہ سنت چھوٹی جس کے نتیجے میں فیشن سمجھ کے لوگ استعمال کرنے لگے۔ اللہ کرے کہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو میرے دوستوں اس پہ عمل کی توفیق